بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو المظفر اسماعیل رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ علی بن ابی حریری رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی علیل ہوتے تو اکثر میرے باغ میں تشریف لے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ بیمار ہوئے اور میرے باغ میں تشریف لائے تو ان کی تیمانداری کی غرض سے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ میرے باغ میں کھجوروں کے درخت تھے جو بالکل خشک ہو چکے تھے، تقریباً 4 برس ہو گئے تھے کہ وہ پھل نہیں دیتے تھے۔ میں نے ان درختوں کو کاٹنے کی نیت کر رکھی تھی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اٹھ کر ان کھجوروں کے درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے گئے اور لوٹے سے وضو کیا۔ پھر دوسرے درخت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ وہ دونوں درخت چند دنوں کے اندر ہرے بھرے ہو گئے اور پھلدار ہو گئے، جبکہ وہ موسم بھی کھجوروں کے پھل لانے کا نہ تھا۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس عطر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں پر چند گستاخ افراد بہت بڑے ٹوکرے اٹھائے ہوئے آئے۔ انہوں نے وہ ٹوکرے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ان ٹوکروں کا منہ بند تھا اور ان پر مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ گستاخ افراد آپ کا امتحان لینے کی نیت سے شرارت کے طور پر آئے تھے۔ کہنے لگے کہ حضور یہ بتائیں کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی مسند مبارک سے اٹھے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک لڑکا ہے۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادہ حضرت سید عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کا منہ کھول دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق جب ٹوکرے کا منہ کھولا تو اس میں سے ایک معذور بچہ برآمد ہوا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھو۔ وہ بچہ جو کہ معذور تھا آپ کا حکم سن کر اٹھا اور ٹوکرے سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین حیران ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس ٹوکرے میں ایک ایسا لڑکا ہے جس کو کوئی بیماری نہیں اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ پھر آپ کے حکم پر وہ ٹوکرا بھی کھولا گیا۔ اس میں سے جو لڑکا باہر نکلا وہ باہر نکلتے ہی چلنے پھرنے لگا۔ آپ نے اس کی پیشانی کے بالوں کو زور سے پکڑا اور اسے بٹھا دیا۔ وہ اسی وقت فالج زدہ ہو گیا۔ ان گستاخوں نے جب یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر آپ کے قدموں پر گر گئے اور توبہ کرتے ہوئے معافی مانگی۔